مجھے یاد ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، اللہ تعالیٰ بار بار سب کو پہنچائے، سخت گرمیاں تھی، رمضان کا وقت تھا، تو ایک عرب عالم نے مجھ سے کہا کہ گرمی لگ رہی ہے؟ اس نے عربی میں کہا حر شدید، میں نے کہا بہت سخت گرمی ہے، کہتا ہے ہذہ نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو تھوڑا سا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ کیوں نعمت ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں گا، دیکھتے ہیں یہ کیا بتائے گا۔ میں نے کہا کیفا، کیسے یہ اللہ کی نعمت ہے؟ کہنے لگے اگر یہ گرمی نہیں آئے گی تو کھجور نہیں پکے گی، اور کھجوروں کے ساری دنیا میں جو سلسلہ ہے وہ معلوم ہے، تو گرمیاں جب اس لیول کی آئیں گی، جب ٹمپریچر 40 سے اوپر جائے گا تب کھجور پکے گی۔ تو وہ کھجور کو پکنے کے لیے اتنا ہیٹ چاہیے، اور وہ ہیٹ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، تو وہ کھجوریں پکیں گی تب، لہذا ہمیں یہ گرمی برداشت کرنی ہے، نہ صرف برداشت کرنی ہے بلکہ کہنا ہے یا اللہ آپ کی نعمت ہے، ہم کیونکہ اس کے بعد ہی ہمیں وہ چیز ملے گی۔ ایک مرتبہ میں بنارس میں تھا تو وہاں سخت گرمیاں تھے اور رمضان تھا، حضرت مولانا وہاں تشریف فرما تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، انہی کی خدمت میں ہم تھے۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے مفتی صاحب آپ تو کشمیری ہو، کیسی گرمی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا حضرت نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں سکون ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا یہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، وہ جو باہر گندم تیار ہو رہا ہے یہ اسی گرمی میں تیار ہوگا، اگر گرمی اتنی نہیں آئے گی تو گندم پکے گا ہی نہیں، اور کل کو آپ روٹیاں ڈھونڈیں گے۔ میں نے کہا حضرت تسلیم ہے۔ ہمارے ہاں جو سردیاں آتی ہیں، ان سردیوں میں بعض دفعہ انسان کہتا ہے خدا یوت تور چلے کلاں مائنس یوت، سردیاں آئیں گی، موسم ٹھنڈا ہوگا، برف گرے گی، برف پہاڑوں پر سٹاک رہے گی، گرمیاں آئیں گی، یہ برف پگھلے گی اور ساری مخلوقات کو پانی ملے گا۔ ہماری ساری معیشت جو یہاں کا ایگریکلچر ہے وہ کھڑا ہے پانی پر، اور پانی کا سورس جو ہے وہ صرف برف ہے، اور برف تب آئے گی کہ جب برف گرے گی، برف گرے گی تب جب مائنس ہوگا، مائنس نہیں ہوگا تو برف جمے گی نہیں، وہ تو پانی بنے گا۔ اگر مائنس نہیں ہوگا، اوپر سے جو کچھ گرے گا وہ پانی ہوگا اور پانی بہہ کر چلا جائے گا، اسے اس کو مائنس لانا ہے تاکہ جو اوپر سے گرے وہ برف آئے، پانی نہ آئے، یعنی بارش نہ آئے۔ بارش کو برف بنانا ہے، اس کے لیے مائنس ٹمپریچر چاہیے، وہ مائنس ٹمپریچر پہلے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، پھر اوپر سے پھر بادلوں کا نظام بنتا ہے، پھر وہ بارش کے قطرے برف بن کر نیچے آتے ہیں، برف پہاڑوں پر سٹاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو ہم بھی سیراب ہوتے ہیں، اور ہمارے پڑوس کے بے شمار علاقے سیلاب ہوتے ہیں۔ جناب یہاں تو صرف دریائے جہلم ہے، وہاں ضلع جہلم ہے، وہاں پورا ڈسٹرکٹ ہے، یہ آدھا وہ ملک اسی پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور یہاں برف نہیں گرے گی تو وہاں پانی کی قلت ہوگی، وہاں کا تو بعد کا مسئلہ ہے، یہاں پہلے یہاں پانی کی قلت ہو جائے گی۔ اب جب سردیاں آتی ہیں تو سردیاں اپنے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی لاتی ہیں، پانی ٹھنڈا ہوگا، موسم ٹھنڈا ہوگا، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جہاں مخلوق رہتی ہے وہاں کے مخلوق میں اس موسم کو برداشت کرنے کی صفت پیدا کر دیتے۔ سردیوں میں بہار میں تو لوگ مر جاتے ہیں، کشمیر میں کوئی نہیں مرتا سردی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی باڈی کے اندر اس سردی کو برداشت کرنے کی طاقت دی ہے، اور سورسز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، انتظامات بھی کرتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں۔ اب اس سارے میں مجھے ایک تو کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے ہے یہ تحتور کیسے، تو کہ یا اللہ جو آپ نے طے کیا ہمیں منظور ہے، اور اس کے بعد اس کی فلسفی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کائنات کو چلانا ہے، ساری مخلوقات کو ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانی ہیں۔ اصل مسئلہ جو اس وقت عرض کرنے کا ہے وہ یہ کہ نمازی انسان کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی قربانی دینی پڑتی، وہ کبھی برداشت نہیں ہوتا، کبھی گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا، گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں آئے وہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا، کسی اور جگہ وضو کرنا پڑ رہا ہے وہاں گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور وہ حدیث میں نے پڑھی بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے، اس کا نام ہے ترمذی شریف۔ یہ امام تھے، اس کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ، شہر ہے ترمذ ازبکستان میں، وہاں کے رہنے والے تھے یہ، اور یہ امام بخاری کے شاگرد تھے۔ تو امام محمد ابن عیسیٰ ترمذی نے کتاب لکھی ہے جامع سنن، ترمذی اس کا نام ہے، وہ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، جو حدیث کی اوپر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الطہارت میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی عمل یمحو اللہ بہ خطایاکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟
साहबे किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फरमाए ज़रूर। आपने फरमाया इसबागुल वज़ू अलल मकारिह, जब तुम्हारा दिल नहीं चाहता वज़ू करने को क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, उस वक्त तुम अच्छी तरह से वज़ू करो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब जब पानी ठंडा हो, बाहर बर्फ़ है, चले कलान है और माइनस है और जी नहीं चाहता है, उस वक्त अपने आप से कहें ज़रा सा ठंडा पानी डाल कर देखो, बहुत बड़ा इनाम तुम्हें मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, चलो डालो पानी। और साथ में ये भी सोचना है कितने लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, सड़कों पर मछलियाँ बेचने वाली मछलियाँ बेच रही हैं, लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, खेतों में काम करने वाले काम कर रहे हैं, वलर में और झीरे डल में लोग रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, तुझे क्या होगा, तो चलो मैं अच्छी तरह से वज़ू करूँगा। जो ही ये ख्याल आएगा तो आप शौक़ के साथ वज़ू करने लगेंगे और साथ में अपने आप को समझाएं क्या बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। उस इनाम को पाने के लिए मुझे ठंडा पानी डालना है, तो जनाब बहुत अच्छी तरह से वज़ू करेंगे और उसके बाद फिर जब अच्छी तरह से वज़ू करेंगे तो फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, ये ठंड बर्दाश्त कर रहा है मेरी वजह से, वरना ये कहाँ पानी को हाथ लगाता। बस ये बात ख़त्म हो गई। हज़रात, जो आयत और हदीस मैंने पढ़ी थी, उस आयत और हदीस को बुनियाद बना करके अब मैं गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह ताला शानहू चाहते ये हैं कि मेरे बंदों के दिल में एक मेरी मोहब्बत आए और एक मेरा डर आए। मोहब्बत भी आनी चाहिए और डर भी आना चाहिए। हम इरादा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी की है और जितना डर हमारे दिल में अल्लाह का है उसमें इजाफा हो जाए। इस गरज के लिए गुफ्तगू भी करेंगे और सुनेंगे भी। अल्लाह जल्ल शानहू की चाहत यह है कि मेरे बंदों के दिल में मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो कि कायनात में किसी की मोहब्बत उतनी नहीं होनी चाहिए, और मेरे बंदों के दिल में मेरा डर इतना ज़्यादा हो कि इतना डर किसी का नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अल्लाह चाहते हैं। अब ये पैदा कैसे होगी मोहब्बत और डर? तो उसके लिए अल्लाह ताला शानहू अपना तारुफ कराते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। अब अपनी सारी नेमतें बयान करते हैं कि देखो मैंने तुमको इंसान बनाया, फिर तुम्हें जो जो कुछ होना चाहिए था उसका तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें क्या होना चाहिए। तुम्हें कहाँ मालूम था कि देखने के लिए आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, बोलने के लिए ज़ुबान चाहिए, सोचने के लिए दिमाग चाहिए, मेमोरी सिस्टम चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, खाने के लिए दांत होने चाहिए, ये तो सूंघने के लिए नाक का सिस्टम, ये सारी चीज़ें तो वो है जो सामने तुम्हें नज़र आ रही है। इसके अलावा अंदर बहुत कुछ होना चाहिए जो तुमको जल्दी पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा तब जब तुम बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा अंदर बॉडी में क्या क्या मैंने रखा है। मेडिकल साइंस में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। काश लोग जो पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले, काश उस एनाटॉमी को लोग पढ़े इस नीयत से कि अल्लाह की मारिफत हमें हासिल हो जाए कि हमारी बॉडी में अल्लाह ने क्या क्या रखा है। जूं जूं पढ़ते जाएंगे अक्लें हैरान हो जाएंगे और अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रहमत फिर बेख्तियार जुबान पर आएगी, या अल्लाह आप कैसे हैं। हम सब लोग रोज़ाना बाथरूम जाते हैं, यह नेचुरल ज़रूरत अल्लाह ने रखी है। अब गौर कीजिए, ज़्यादा डिटेल तो मैं बता नहीं सकता, ये तो एनाटॉमी वाले बताएंगे, लेकिन गौर करें, हमें एकदम महसूस हो जाता है कि पेशाब पाखाने की ज़रूरत है। ये कैसे महसूस होता है? अंदर साइलेंसर लगा हुआ है। जो ही म्यादे से निकल करके उस पार्ट में वो चीज़ आ जाती है जिसको बाहर निकलना है। आसानी से समझने के लिए यूँ कहिए, हमने पानी पिया और ये पानी जब मसाने में जमा हो गया, खास सतह पर ये मसाना पहुँच गया, ठीक, तो मसाना जो है वो सिग्नल देता है। ये सिग्नल देता है दिमाग को, दिमाग कहता है हाँ पेशाब आ गया। उधर से साइलेंसर इतना पावरफुल कि वो पेशाब को बाहर नहीं निकलने देगा तब तक जब तक हम इरादा नहीं करेंगे कि अब हम पेशाब करेंगे। तो इधर से साइलेंसर काम कर रहा है, जल्दी जाओ पेशाब करने के लिए, और उधर से सिस्टम जो है वो कंट्रोल में है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि घंटों घंटों तक पेशाब को रोक कर रखेगा, और साइलेंसर अपना काम कर रहा है, बार बार दिमाग को इत्तला जा रही है कि जल्दी करो पेशाब आ गया है। अच्छा, अब इंसान घबराएगा यार पेशाब निकल ना जाए, लेकिन उधर से काम करके उधर से सिस्टम जो है वो कंट्रोल किए हुए है, और ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि 12-12 घंटे तक इंसान पेशाब को रोक कर रख सकता है। जवानी में, बुढ़ापे में तो कमज़ोरी आ जाती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फजर की नमाज के लिए वज़ू किया और इशा की नमाज उसी वज़ू से पढ़ी। जब मक्का फ़तह किया था उस वक्त आपके ज़िम्मे कितना काम रहा होगा, एक पूरा मुल्क फ़तह किया गया,
اس کو کنٹرول میں لینا ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی گھر کو لوٹا نہیں جانا چاہیے، کسی عورت کی وہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ سارا کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں وضو کیا اور عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھی۔ یہ تو خیر اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ پیشاب کو کنٹرول کرنے کا اللہ نے باڈی کے اندر سسٹم رکھا ہے۔ ابھی 24 گھنٹے ہی نہیں گزرے، میرے پاس ایک بھائی آئے جو ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا ایک جوان لڑکا بیمار ہے۔ اس بیماری میں کیا ہوا اسے؟ یہ جو پاخانے کا سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا ہے۔ اب اس کو سرجری کرنی ہے اور سسٹم میں کچھ چینج لانی ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سسٹم میں چینج لائی تو جو سائلنسر ہے وہ فیل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے پاخانے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ پاخانہ باہر آ جائے گا۔ اب پتہ چلا وہ سائلنسر کتنا اہم ترین کام کرتا ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو ایک دم فیل ہوتا ہے پیٹ میں گیس ہے، باہر نکلنا چاہتی ہے، لیکن ہم روک کر رکھتے ہیں۔ بڑے پیشاب کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ اندر ہم دیکھ نہیں رہے اندر کیا ہے، لیکن سائلنسر کام کر رہا ہے۔ وہ سگنل جا رہا ہے اور دماغ آرڈر کر رہا ہے۔ سگنل جا رہا ہے، دماغ کہتا ہے ابھی نہیں، پھر سگنل جا رہا ہے، دماغ کہتا ہے ابھی نہیں۔ دماغ کنٹرول کر رہا ہے، کہتا ہے جب آپ وہاں جائیں گے، اس خاص پارٹ پر جب آپ جائیں گے، جب آپ وہاں بیٹھیں گے، اب دماغ کہے گا اب اس کے بعد پھر وہ جو گیٹ بند تھا، جس گیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے ہمارا پیشاب پاخانہ باہر نہیں آ رہا تھا، وہ گیٹ کھل جائے گا۔ اور کیسے کھل جائے گا؟ صرف ہمارے ارادے سے، صرف ارادہ کیا، یعنی ہم نے ایک ریموٹ کنٹرول دبایا دماغ سے کہ ہاں، تو اس کے بعد پھر سسٹم آن ہو جائے گا اور کبھی پیشاب بھی باہر آ جائے گا، دوسرا پیشاب بھی باہر آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر آدمی فارغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نعمتیں شمار کر کے بیان کر کے کہتا ہے کہ تم غور کرو یہ تمہارے اندر ہے یا نہیں، اور جب انسان غور کرتا ہے ہاں یہ سارا تو ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر یہ ساری چیزیں سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یوز کرنے کے بعد بھی انسان کہتا ہے نہیں اللہ نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناشکرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں کو گلہ کرتے ہیں یہ میرے بندے کتنے ناشکرے ہیں، قلیل من عبادی الشکور۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتیں تم سوچو، اور نعمتوں کو سوچ کر پھر دیکھو میں نے کتنا رحم کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اس نعمتوں کو سوچنے کے لیے ایک چیز اور چاہیے، اور وہ کیا چیز چاہیے؟ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو یہ نعمت حاصل نہ ہو۔ اس لیے بیناؤں کو اپنی آنکھوں کی قدر سمجھانے کے لیے نابینا دنیا میں لائے۔ کانوں کی قدر سمجھ آئے گی جب بہرے نظر آئیں گے، اور بولنے کی قدر تب سمجھ میں آئے گی جب گونگے نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح سے نارملوں کو اپنی نارملسی کا احساس ہوگا تب جب اب نارمل سامنے آئیں گے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جناب یہ بیمار کیسے یہ سا، یہ دراصل صحت مند انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا حال یہ ہو سکتا تھا، ہمیں نے تمہیں صحت مند بنایا۔ تو صحت مند بنانے کے بعد اب تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے خدا ان کیس کر ہم بیمار، تمہیں شکر پڑھنا چاہیے اللہ نے مجھے صحت مند بنایا۔ نیگیٹو تھاٹ ہوگا تو کہے گا یہ بیماریاں کیوں ہیں، اور پازیٹو تھاٹ ہوگا تو گویا آدمی کہے گا یار وہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر میں تو نارمل ہوں، تو مینٹلی بھی میں نارمل ہوں، فزیکلی بھی میں نارمل ہوں، یہ تو اللہ نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمتوں کا احساس کرے کہ میں نے اسے کیا کیا دیا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز میں نہ دیتا تو یہ کرتا کیا۔ بس فارمولہ یاد رکھیں اور اس فارمولے کو بار بار اپنے اوپر اپلائی کریں، میں بھی کروں گا۔ جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، جو ہے یا جو ملا ہوا ہے یا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمیں دیا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایمان ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم فزیکلی فٹ ہیں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، ہم مینٹلی فٹ ہیں نہ ہوتا تو پاگل خانے میں ہوتے، ہماری آنکھیں ہیں نہ ہوتی تو اندھے ہوتے۔